یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام پاسٹر آفتاب رحمت ہے اور میں سالٹ آف دی ارتھ چرچ منسٹریز کا چیئرمین ہوں۔ میں خداوند کا نہایت شکر گزار ہوں کہ خدا نے آج یہ موقع فراہم کیا کہ رحمہ ٹی وی کی وساطت سے انجیل کی منادی آپ کے ساتھ کی جائے، اور میں نہایت شکر گزار ہوں رحمہ ٹی وی کی تمام انتظامیہ کا جنہوں نے آج مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ آئیے خداوند کے کلام میں سے آج مل کر تلاوت سنتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے گا پولس رسول کا گلتیوں کی کلیسیا کے نام خط، چوتھا باب اور اس کی چوتھی اور پانچویں آیت ہم تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ اور چونکہ تم بیٹے ہو، اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے۔ عزیزوں، آج جو خوبصورت دن ہے، یہ پوری دنیا کا خوبصورت ترین دن ہے، کیونکہ آج ہم اپنے منجی دو عالم یسوع مسیح ناصری کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اس سیلیبریشن کو زور شور سے کیا جاتا ہے۔ اور آج میں کلام میں سے جو بات آپ کے ساتھ بانٹنے والا ہوں، اس کا تعلق ہے خدا کی مرضی کے ساتھ اور خدا کی ایک بہت بڑی خصوصیت کے ساتھ۔ اگر آپ غور کریں تو یہاں پر ہم نے جو ابھی تلاوت کی ہے، اس میں کچھ الفاظ بڑے خاص ہیں تلاوت کے آغاز میں، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ بائبل مقدس اس بات کی گواہ ہے کہ انجیل، چاروں اناجیلیں ہمیں یسوع مسیح کی پیدائش کے تعلق سے بتاتی ہیں، اور بائبل مقدس کا پرانا عہد نامہ یسوع مسیح کے بارے میں بہت ساری پیشن گوئیوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یسوع مسیح ان پیشن گوئیوں کے مطابق پیدا ہوا، اور پولس رسول بھی ان اناجیل کے بعد خطوں کے اندر ہمیں یسوع مسیح کی پیدائش کے تعلق سے آگاہ کرتا ہے، اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش کنواری سے ہوئی، کنواری سے بیٹا پیدا ہوا، اور وہ خداوند کی طرف سے تھا۔ میرے عزیزو، دو چیزیں آج ہم خاص طور پر سیکھیں گے۔ پہلی بات کہ یسوع مسیح کی پیدائش تب ہوئی جب وقت پورا ہو گیا، کیونکہ خدا اس وقت کا بنانے والا ہے، خدا اس وقت کو چلانے والا ہے، خدا اس وقت کا اختیار رکھتا ہے، اور خدا جانتا ہے کہ کب وقت پورا ہوتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں، یسوع مسیح کے آنے کی پیشن گوئیاں ہزاروں سال ہوتی رہیں، اور جب وقت ٹھیک پورا ہوا تب یسوع مسیح اس دنیا میں پیدا ہوا۔ آج سے 2000 سال پہلے یسوع مسیح اس دنیا میں آئے۔ میں اور آپ اس بات کو اپنی زندگیوں میں رکھ لیں اس کرسمس کے موقع پر کہ آپ کی زندگی میں جو ہو رہا ہے وہ وقت پر ہو رہا ہے، کیونکہ ہماری ناقص سوچ، ہماری ناقص عقل جو ہے، محدود عقل جو ہے، وہ ہمیشہ خدا کے فیصلوں کے برخلاف جاتی ہے، اور ہم اکثر اچھے اور برے واقعات جو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں ان کے بارے میں خیال یہ کرتے ہیں کہ ابھی یہ وقت ٹھیک نہیں تھا، ابھی یہ وقت درست نہیں تھا۔ لیکن یاد رکھے، خدا بر وقت کام کرتا ہے، نہ وقت سے پہلے اور نہ تاخیر کے ساتھ، کیونکہ آپ کی سرفرازی وقت پر ہوگی، آپ کی برکتیں آپ کو وقت پر ملیں گی، آپ کے گھر میں اولاد وقت پر ہوگی، آپ کو
अपना घर वक्त पर मिलेगा, आपकी अच्छी जॉब वक्त की मोहताज है और आपकी सरफराजियां वक्त की मोहताज हैं। सो आसमान का खुदा अपने बेटे को जमीन पर भेजने के बारे में भी इसी अपने कानून पर अमल दरामद करता है कि जब वक्त पूरा हुआ तो जमीन पर नजात दहिंदा पैदा हुआ और कमवारी से पैदा हुआ। आइए बाइबल मुकद्दस में से हम पुराने अहदनामा में से चंद पेशन गोइयों के ताल्लुक से बात करते हैं और देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से पहले किस तरह से पेशन गोइयां खुदा के नबियों ने की। क्योंकि याद रखिए, खुदा के लोग खुदा के ताबे थे, खुदा के नबी खुदा के ताबे थे, खुदा के खिदमत गुजार खादम खुदा के ताबे हैं और वो वही बात कहते हैं जो खुदा उन्हें बोलने के लिए कहता है। वो वही कहते हैं जो रूहुल कुद्स उनके अंदर से बुलवाता है। सो पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि खुदा अपने लोगों के वसीला से अपने बेटे के आने की खुशखबरी पेशन गोइयों के वसीला से हम तक पहुंचाता है। यीशु मसीह की पैदाइश की सबसे पहली खुशखबरी या सबसे पहली पेशन गोई हमें बाइबल मुकद्दस में नजर आती है। पैदाइश की किताब उसका 30वां बाब और उसकी 15वीं आयत अगर हम देखें तो हमें नजर आता है कि वहां सबसे पहली पेशन गोई नजर हमें आएगी। लिखा है, मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। मेरे अजीजों, ये वो पहली पेशन गोई थी जब आसमान के खुदा ने अपने बेटे को इस जमीन पर अपने लोगों के गुनाहों को माफ करने के लिए भेजना था। नजात का प्लान खुदावन ने बनाया और बागे अदन में इस बात का ऐलान किया कि मैं तेरी नस्ल यानी कि सांप की नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ होंगे और फिर नतीजतन कलाम फरमाता है कि तू उसकी एड़ी पर काटेगा, लेकिन इससे पहले कि तू काटे वो तेरे सर को कुचल कर रख देगा। और ये पहली पेशन गोई थी कि औरत की नस्ल से एक शख्स आएगा। हाँ, हालेलुया। ये औरत की नस्ल, इसका मतलब है नजात के मंसूबा में खुदावंद यीशु मसीह के आने का हमें पता चलता है और उसके साथ साथ जिसके वसीले से आना है उसका भी पता चलता है। बेशक रूहुल कुद्स ने मुकद्दसा मरियम पर साया डाला, लेकिन मुकद्दसा मरियम अदन में खुदा के मंसूबा के अंदर शामिल नजर आती हैं। हाँ, हालेलुया, वो मुबारक है, हालेलुया। और खुदा ने जब बेटे को भेजने का इंतज़ाम अपने दिल में सोचा और मंसूबा बनाया, मुकद्दसा मरियम उस मंसूबा के अंदर शामिल थी। हालेलुया। ये पहली पेशन गोई हमें नजर आती है कि जब आदम और हवा से गुनाह हुआ तो खुदा ने उनके कफारा के लिए, उनकी नस्लों को बचाने के लिए अपने बेटे को जमीन पर भेजने का इंतज़ाम सोच लिया और उस इंतज़ाम के प्लान के बनने, मंसूबा के बनने से लेकर यीशु मसीह के पैदा होने तक हजारों साल लग गए। अजीजों, हजारों साल लग गए। इसीलिए तो पौलुस रसूल फरमाते हैं कि जब वक्त पूरा हुआ, क्योंकि खुदा जानता था कि कौन से वक्त में अपने बेटे को अपने लोगों के लिए भेजना है। सो दूसरी पेशन गोई, आइए खुदावंद के कलाम में से हम देखते हैं यशायाह 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत से हम देखते हैं। लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का त्वल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अबदियत का बाप और सलामती का शाहजादा होगा। मेरे अजीजों, यशायाह खुदावंद का बंदा यीशु मसीह के आने से पहले पेशन गोई करता है, बयान करता है, क्योंकि पाक रूह उसके अंदर था, खुदा का फर्माबरदार था। उसने अपने बेटे के आने की पेशन गोई की कि एक लड़का त्वल्लद हुआ
اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور اس بیٹے کی نشانی کیا تھی، اس بیٹے کی پاور کیا تھی، اس بیٹے کو کس طرح سے خدا نے پیشن گوئی کے اندر ہی سرفرازی بخشی اور بیان کیا کہ سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ اس کا مطلب وہ کنگ ہوگا، اس کی ایک کنگڈم ہوگی، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام، پریز دا لارڈ، اس کا نام کس قدر خوبصورت ہوگا، اس کا نام عجیب مشیر ہوگا، ونڈرفل کاؤنسلر ہوگا، اور وہ آسمان پر اپنے لوگوں کو ڈیفینڈ کرے گا، کیونکہ ابلیس ہمیشہ خدا کے سامنے جاتا اور خدا کے لوگوں کے بارے میں ہمیشہ شکایت کرتا ہے اور ان کی نیگیٹو باتیں کرتا ہے۔ لیکن عزیزو، یسوع مسیح کے پیدا ہونے کے بعد جب وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، اس زمین پر 33 سال زندگی گزارنے کے بعد جب کروسیفائیڈ ہوئے اور انہوں نے ہمارا کفارہ دیا اور پھر آسمان پر چلے گئے، اب ہمارا ایک وکیل وہاں پر موجود ہے۔ ابلیس بے شک خدا کے سامنے ہماری برائیاں کرتا ہے، لیکن یسوع مسیح ہمارا وہاں پر سچا وکیل ہے، جو ہماری برکت کی بات کرتا ہے، جو ہماری زندگی کی بات کرتا ہے، اور جو ہمیں آسمان کے خدا کے سامنے اچھا اور پازیٹیو کر کے پیش کرتا ہے، کیونکہ وہ عجیب مشیر ہے۔ خدائے قادر، المائٹی گاڈ، المائٹی گاڈ اس کے اندر ہے، کیونکہ وہ خدا کا مجسم شدہ ذریعہ ہے۔ وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کواری سے پیدا ہوا، اور یہی تو یوحنا کی انجیل میں ہمیں بتایا گیا، کلام مجسم ہوا۔ ہاں، آسمان کا خدا کلام ہے، اور کلام مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ ہاں میرے عزیزو، وہ خدا قادر اور ابدیت کا باپ ہے۔ وہ اس وقت بھی تھا جب یہ پورا جہان بن رہا تھا، ابدیت کا باپ۔ اور پھر لکھا ہے سلامتی کا شہزادہ، پرنس آف پیس، یسوع مسیح ناصری سلامتی کا شہزادہ ہے، اور وہ اس دنیا میں سلامتی لے کر آیا، وہ اس دنیا میں سلامتی کا نشان بن گیا۔ اسی لیے آج جو اس نام کو پکارتا ہے وہ اطمینان سے بھر جاتا ہے۔ آج بھی جو اس کے نام کو پکارتا ہے وہ شفا سے بھر جاتا ہے، کیونکہ اس کا نام ہی شفا ہے۔ ہیلیلویا، یسوع نام میں شفا ہے۔ ہیلیلویا۔ میرے عزیزو، مقدس متی پرانے عہد نامے میں سے 31 حوالے بیان کرتا ہے یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں۔ سو میرے عزیزو، آئیے ہم دیکھیں کہ وقت پورا ہوا۔ جیسے میں نے بتایا کہ جب خداوند نے اس بات کا اعلان کیا کہ میرا بیٹا اس دنیا میں جائے گا، تب سے لے کر بیٹے کے دنیا میں پیدا ہونے تک ہزاروں سال لگ گئے۔ اور پھر جب یسوع مسیح کی آمد قریب تھی، اس سے کچھ سال پہلے دنیا تبدیل ہونا شروع ہو گئی، دنیا ماڈرن ہونا شروع ہو گئی۔ ایک شخص یونان سے اٹھتا ہے، اور اس کا نام سکندر اعظم، الیگزینڈر دا گریٹ۔ وہ عظیم فاتح ہوا ہے، اور وہ پوری دنیا کے اندر فتوحات کرتا چلا گیا، اور اس نے ایک زبان ایجاد کی، اور اس زبان کا نام ہے گریک، یونانی زبان۔ پوری دنیا کے اندر وہ زبان جو تھی وہ رائج تھی، انٹرنیشنل زبان تھی۔ اور عزیزو، یہ تبدیلی جو تھی یہ بڑی خاص تھی، اور کسی وجہ سے تھی۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یسوع مسیح کے آنے کا وقت پورا ہو رہا تھا، اور سکندر اعظم نے جو زبان اس وقت رائج کی، اس کو جو لفظ بیان کیے جاتے ہیں، ٹائٹل دیا جاتا ہے، وہ ہے لنگوا فرینکا۔ یہ انٹرنیشنل زبان، جو دوسری زبانیں بولنے والے جو ہیں وہ جب اس زبان کو استعمال کرتے ہیں تو اسے لنگوا فرینکا کہتے ہیں۔ اب یونانی زبان رائج ہو گئی، اسی لیے تو جب یسوع مسیح آئے تو نیا عہد نامہ اسی زبان میں لکھا گیا، اور اسی زبان میں پوری دنیا تک آسانی سے پہنچا۔ اور پھر سکندر اعظم کے بعد حکومت آئی رومنز کے ہاتھ میں، رومیوں کے ہاتھ میں، اور رومی جو تھے انہوں نے
بڑا زبردست کام کیا. انہوں نے سڑکوں کے جال بچھائے پورے اپنے خطے کے اندر. انہوں نے امن کو قائم کیا. انہوں نے ہر طرف بڑا زبردست کام کیا. ہاں میرے عزیزو، یہ ساری باتیں ہمارے لیے بڑی خاص ہیں. ہم سیکھیں کہ جب یہ وقت پورا ہونے سے پہلے کی بات ہے، کیونکہ وقت پورا ہونے والا تھا اور نجات دہندہ آنے والا تھا. سکندر اعظم کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں یہ زبان کیوں رائج کر رہا ہوں، اور رومیوں کو یہ بالکل نہیں پتا تھا کہ وہ یہ کیوں سڑکیں بنا رہے ہیں. وہ تو اپنا ایجنڈا پیش کر رہے تھے. اور پھر رومنز کا ایک کنگ آیا جس کا نام کیسر اوگسٹس تھا، اور اس کے دل میں آیا کہ میری سلطنت اتنی بڑی ہے، کیوں نہ میں اسم نویسی کراؤں، کیوں نہ میں اپنے لوگ گنوں. اور اس نے کہا کہ اپنے بائی شہر میں جاؤ اور جا کر اپنا نام لکھواؤ. سنیے گا، برکت کی بات ہے. اب سارے لوگ اپنے بائی شہروں کے اندر چلے گئے ہیں تاکہ اپنا نام لکھوائیں. کیسر اگسطس اپنے دل سے بات کر رہا تھا، اپنی طاقت کو چیک کرنے کے لیے مردم شماری کرا رہا تھا. سکندر اعظم اپنا کام کر رہا تھا، اپنی طاقت کے نشے میں تھا. لیکن میرے عزیزو سنیے گا، جیسے میں نے آغاز میں کہا، ہر چیز خدا کی مرضی سے ہو رہی ہوتی ہے. اب ان دونوں کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن عزیزو وہ تو خدا کا کام کر رہے تھے، کیونکہ خدا اپنے بیٹے کے آنے سے پہلے حالات کو سازگار کر رہا تھا. اور حالات سازگار اس لیے کر رہا تھا کیونکہ میکا نبی کے وسیلے سے ایک پیشن گوئی کی گئی تھی، اور اس پیشن گوئی میں کہا گیا تھا کہ یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ بیت الحم میں ہوگی. اور کیسر اگسطس کے حکم کے مطابق یوسف اپنی منگیتر، اپنی بیوی مریم کو لے کر بیت الحم میں آیا، اور ٹھیک وقت پر یسوع مسیح بیت الحم میں پیدا ہوا. ہیلیلویا، خدا ان کی تعریف ہو. عزیزو، میں اور آپ اس بات سے سیکھے کہ باپ اپنے وقت پر کام کرتا ہے. اور یسوع مسیح کی پیدائش اس وقت ہوئی جب حالات خدا باپ کی مرضی کے مطابق تھے، حالات اس کے کنٹرول میں تھے، اور خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. میں آخری بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جس طرح یسوع مسیح کی پہلی آمد کے بارے میں پیشن گوئیاں تھیں اور حرف بحرف پوری ہوئیں، ٹھیک اسی طرح میرے عزیزو یسوع مسیح کی دوسری آمد کی بھی پیشن گوئیاں بہت زیادہ بائبل مقدس میں موجود ہے، اور وہ بھی حرف بحرف پوری ہوں گی. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، مکاشفہ 22واں باب اس کی 12ویں آیت کے اندر، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. آپ کے لیے اجر اس کے پاس ہے. لیکن جب وہ دوسری آمد آئے گا، اور اگر پہلی آمد وقت پر ہوئی تھی جب وقت پورا ہوا، تو اس کی دوسری آمد بھی تب ہوگی جب وقت پورا ہو جائے گا. بائبل مقدس بڑی پڑھی ہے، میں آپ کو 2 حوالے لکھوا دیتا ہوں، آپ ضرور اسے پڑھیے اور ان حالات کو یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں ضرور پڑھیے، تاکہ آپ کو سمجھ لگے کہ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے حالات کیا ہوں گے. آپ متی کی انجیل 24واں باب پڑھیے، اور 2 تیموتھی 3واں باب اس کی پہلی 5 آیات پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حالات یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بن رہے ہیں. سیلیبریشن ہم نے پہلی آمد کی کرنی ہے، اور تیاری ہم نے دوسری آمد کی کرنی ہے، تاکہ جب یسوع مسیح اپنی کلیسیا، اپنی دلہن کو لینے کے لیے بادلوں پر آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں. میرے عزیزو، میں اور آپ اس کی دوسری آمد کے لیے تیار رہیں، اور پہلی آمد کو خوب جوش و جذبے کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ منائیں، اور اپنے ارد گرد ضرورت مندوں کا خیال رکھیں. جن کے پاس آپ سے کم نعمتیں ہیں ان کے ساتھ ضرور اپنی نعمتوں کو بانٹیں. خدا مند آپ سب کو برکت دے. میری طرف سے، میرے گھرانے کی طرف سے، اور میرے چرچ سالٹ آف دی ارتھ چرچ منسٹریز کی طرف سے آپ سب دیکھنے والوں کو کرسمس اور نیا سال بہت بہت مبارک ہو. گاڈ بلیس یو.